بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل ایک سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے 2-3 روز سے جو ہے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور اس ویڈیو کے بعد جو ہے وہ اس کا ریئیکشن بھی آ رہا ہے۔ اب ویڈیو کیا ہے کہ کچھ ہمارے پاکستان کے جو کرکٹرز تھے وہ کراچی سے پنجاب کی طرف جا رہے تھے کرکٹ کھیلنے۔ انٹرنیشنل کرکٹر ہیں، مشہور ہیں، لوگ جانتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، وہ سب کو پتہ ہے۔ تو راستے میں سندھ سے گزرے تو اب نہیں معلوم کہ وہ پولیس والوں نے ان کو روکا، اور ان سے جو ہے وہ کیوں روکا یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ بھئی کیا ریزن تھی روکنے کی۔ بہرحال ہماری جو پولیس کا جو طریقہ کار ہے کہ وہ لوگ روکتے ہیں اور پھر وہ مختلف ہیلا بہانہ جو ہے وہ کر کے ان سے پیسے لینے کا جو ہے وہ ان کا وہ ہوتا ہے مقصد، بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے۔ ان سے بھی یہی کیا، اور وہ انہوں نے سوشل میڈیا میں انہوں نے بتایا کہ 8,000 روپے ان سے لیے۔ بہرحال یہ وہ پولیس والوں نے 8,000 روپے لیے، اور پھر وہ یہ لوگ پنجاب پہنچ گئے تھے۔ وہاں سے انہوں نے ٹویٹ کیا کرکٹرس نے کہ ایک تو یہ انسیڈنٹ پیش آیا اور ہمارے ساتھ، اور ہم سے 8,000 روپے لے لیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اچھا اس کے اوپر کہ 8,000 روپے لے لیے تو پھر فوراً جو ہے وہ IG سندھ جو ہے ان کا انہوں نے ایکشن بھی لیا، اور متعلقہ جو اہلکار تھے پولیس کے ان کو گرفتار بھی کیا، ان کو لاک اپ بھی کر دیا۔ اب آگے معاملات کیا چل رہے ہیں وہ آگے جو ہوتا ہے قانونی جو طریقہ کار ہوتا ہے یہ ایسے کرمنلز کے لیے۔ تو دوسری بات جو جس پر ریئیکشن آ رہا ہے خاص طور پہ سندھ کی طرف سے، سندھ کے نوجوانوں کی طرف سے، سندھ کے لوگوں کی طرف سے، ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، مفہوم ہے یہ پورا تو میں پڑھ کے نہیں بتا سکتا، مفہوم یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے وہ پنجاب سے ہمارا تعلق ہے، یا پنجاب میں رہتے ہیں، ہم سندھ میں نہیں رہتے ہیں۔ تو مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ سندھ کے اتنے حالات خراب ہیں، اتنی لوٹ مار ہے وہاں پر کہ وہاں لوگوں کی جان مال کوئی بھی کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، خاص طور پر پولیس کے حوالے سے یہ۔ تو اس کا بڑا سیویئر ریئیکشن بھی آ رہا ہے سندھ کے لوگوں کی طرف سے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سندھ سے زیادہ کرائم جو ہے وہ پنجاب کے اندر رہی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں جو ہے نا وہ لسانیت اس سے بو آتی ہے یہ نا، اور یہ ہم ماضی میں بھی بھگت چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم بھگت چکے ہیں۔ ہمارا جو مشرقی بازو، مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی۔ جو بنگالی تھے وہ نہیں پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتے، لیکن ان کے ساتھ اس طرح رویہ رکھا گیا کہ وہ مجبور ہو گیا، پھر وہ انہوں نے اپنا ایک الگ وطن بنگلہ دیش کے نام سے بنا لیا۔ اور اب یہ حالات جو ہیں وہ اچھا، جب بھی کسی قوم کے اوپر اس قسم کے جب معاملات آتے ہیں، اس قسم کی باتیں آتی ہیں، تو وہ یہ صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ خود کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ پیچھے اس کے ایک پورا جو ایک تھنک ٹینک بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں میں جو ہے وہ اس کے اتحاد کو، ان کی یونٹی کو جو ہے وہ توڑنا چاہتے ہیں۔ اب ہمارے ملک کے اندر 4 صوبے ہیں، اس میں KP کے، اس میں پشتو رہنے والے، اور جو ہے وہ پنجاب میں پنجابی، سندھ میں سندھی ہے، کراچی میں اردو بولنے والوں کی زیادہ ہے، بلوچستان میں بلوچی لوگ ہیں۔ لیکن ہمارے درمیان جو ہے پچھلے 40-50 سالوں میں اس قدر جو ہے وہ لسانیت کی نفرت کیا جو ہے وہ بیج بویا ہے ان لوگوں نے۔ ایک تو ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں جو اعلی کار بنے، لیکن ان لوگوں نے جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچانا، جو پہلے ایک نقصان ہم بھگت چکے ہیں یہ مشرقی پاکستان کی صورت میں، اب پھر جو ہے ہمارے ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس کو توڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ خود سامنے نہیں آتے ایسے لوگ ہیں، پھر وہ اندر ہی کے لوگوں کو اور ایسی جو ہے وہ چیزیں وہ وہاں پیدا کرتے ہیں، ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ دو جو ہے وہ مختلف زبان بولنے والے، ایک ہی ملک کے، ایک ہی سرزمین کی، ایک ہی پرچم بولنے والے آپس میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ نفرتیں ہو جاتی ہیں صرف زبان کی بیس کے اوپر۔ تو ابھی جو جس طریقے سے یہ بات کی ہے یہ تو ایک نیچرل سی تھی، لیکن ان کو اس سنگینی کا جو ہے اندازہ نہیں ہے۔ ویسے بظاہر تو وہ ایک معمولی سے واقعہ ہے، لیکن یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے کا جو ہے وہ ادراک کرنا چاہیے کہ اس قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں لسانیت کی، یہ آگے چل کے یہ بہت بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے جو نقصان کا سبب بنتی ہے، یہ نفرتوں کا سبب بنتی ہے صوبوں کے درمیان، شہروں کے درمیان۔ زبانوں کا جو ہے سب سے بڑا جو ہے مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک مختلف زبان کے جو لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ قدرتی طور پہ یہ بات ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام میں بات ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ مکس اپ نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے کو پسند نہیں کرتے یہ دوسری زبان کے لوگوں کو۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا تھا کہ عربی کو اجمی پہ اور اجمی کو اجمی پہ جو ہے وہ فخر کرنے نہیں چاہیے، بس
اللہ کے نزدیک کون پسندیدہ ہے؟ اللہ کے نزدیک جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں ویسے معاملات بہت بگڑے ہوئے ہیں، اور حدیث کا ایک مفہوم بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصبیت پہ جان دی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میری اس بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں اگر کسی سے کوئی شکایت بھی ہے تو ہمارے پاس کوئی اور بھی طریقے ہیں بات کرنے کے، ہمارے پاس جملے، ہمارے پاس بات کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، لیکن ہم اگر اس کو لسانیت کا رنگ دے کر بات کریں گے تو اس سے نہ سوائے نفرتوں کے علاوہ اور کچھ بھی ہے، اور پھر اس کا نقصان الٹیمیٹلی ملک کو ہوتا ہے، ملک کے عوام کو، سب کو مطلب نقصان ہوتا ہے۔ اس سے بڑے معاملات ہم نے کراچی کے اندر جو ہے وہ گزشتہ 40 سال کے اندر ہم نے دیکھا ہے کتنی نفرتیں ہوئی، کتنی صرف لینگویج کی بیسس کے اوپر سندھ کے اندر معاملات بگڑے ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ پولیس جو ہے وہ اس کے معاملات بہت بگڑے ہوئے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے اچھا ہر جگہ اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پنجاب میں سب اچھا ہی اچھا ہے، پنجاب میں بھی ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، ہر قسم کی خرابیاں ہیں، ہر قسم کی برائیاں ہیں۔ اسی طریقے سے سندھ میں کہیں ریشو زیادہ ہوتا ہے، کہیں کم ہوتا ہے۔ ہمارے سندھ کے اندر جو ہے پولیس کا جو محکمہ ہے اس میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن کوئی چند برے لوگ ہیں ان کی وجہ سے پورا محکمہ بھی جو ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے۔ یہ اور رشوت تو ہمارے یہاں سندھ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہے، سرکاری اداروں کے اندر، خاص طور پہ پولیس کے اندر۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسیڈنٹ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا، یہ عموماً لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے، روزانہ روز کی کہانی ہے یہ۔ لیکن اس چیز کو لسانی رنگ دینا کہ سندھ کے اندر ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو سندھ جو ہے وہ بہت بری سرزمین ہے اور بہت برے لوگ ہیں وہاں کے، اس طرح کی جو ہے نا وہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کا رویہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے لسانی بنیادوں پر، کیونکہ اس سے جو ہے وہ نقصان صرف سب کو ہوتا ہے۔ جب یہ نہیں ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا، جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اس کا فائدہ ہمارے دشمن اٹھاتے ہیں، اور انہوں نے ماضی میں اٹھایا بھی ہے یہ، اور اس سے جو ہے وہ ہمارے دلوں میں نفرت بھی پیدا کی ہے۔ ہم سب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب ایک پیج پہ نہیں ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم جو ہے وہ پٹھان ہیں، ہم اردو بولنے والے ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑا اس ملک کے اندر جو ہے ٹریجڈی ہے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں۔ ہمارا ملک ایک، ہمارا پرچم ایک ہے، جس طرح مسلمانوں کا ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، لیکن مسلمان جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ اس کے جو ہے نا اثرات کتنے منفی ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ ایک امت واحدہ کی ہونے کے بجائے بلکہ وہ بالکل الگ الگ اکائیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے اور پوری دنیا میں مسلمان جو ہے وہ ان کے محکوم بنے ہوئے ہیں، وہ پٹ رہے ہیں۔ اور یہی حال پھر ہمارے ملک کے اندر بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ سندھی پنجابی سے، پنجابی اردو بولنے والوں سب ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، ہم رنگ و نسل، زبان، علاقہ، یہ اسلام کے اندر ہمارے دین میں یہ بالکل اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ یہ تو قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے صرف شناخت کے لیے قبیلے، یہ زبانیں پیدا کی ہیں، ورنہ یہ یاد رکھیے مرنے کے بعد نہ وہ کوئی پنجابی ہوگا، نہ کوئی سندھی ہوگا، نہ کوئی پٹھان ہوگا، نہ کوئی اردو بولنے والا، نہ کوئی جاپانی بولنے والا، نہ کوئی جرمن ہوگا، نہ کوئی فرینچ ہوگا، نہ کوئی انگریز ہوگا، انگلش بولنے والا ہوگا۔ وہاں تو سب کی ایک زبان ہوگی، عربی ہوگی۔ وہ عربی علماء سے آپ پوچھ لیں کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ منکر نکیر جو ہے وہ کہ اگر سندھی کوئی مر کے دفن ہو جاتا ہے تو اس کو سندھی میں بات نہیں کریں گے، یا کوئی پشتو ہو جاتا ہے تو پشتو میں بات نہیں ہوگی، پنجابی سے پنجابی میں بات نہیں ہوگی، اردو بولنے والوں سے اردو میں بات نہیں ہوگی، اور جو غیر جو جاپنیز ہیں ان سے ہو جائے، وہ تو سب ایک ہی زبان ہو جائے گی، ایک ہی لینگویج ہو جائے گی، عربی ہوگی، عربی میں گفتگو ہوگی۔ وہاں کوئی نہ لسانیت ہوگی، نہ کوئی جو ہے وہ علاقہ ہوگا کہ یہ کس علاقے سے، یہ پنجاب سے، یہ کے پی کی سے، یہ کراچی سے، یہ کوئی کہانی نہیں ہوگی۔ جیسے ہی ہماری دھوکے والی آنکھ بند ہوگی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرتے رہے، ہم کیا لے کر آئے، ہمارے معاملات کیا تھے، اب ہمارے ساتھ یہ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے بتائی، جس نے عصبیت پہ جان دی، جس نے لسانیت پہ جان دی، جس نے جو وہ جس نے امت میں جو ہے وہ توڑ پیدا کیا، تو پھر اس کی جو ہے نا پکڑ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چھٹ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی وہی کہ ہم میں سے نہیں، جب ایک امت سے نکل گیا ایک شخص صرف اس بیس کے اوپر کہ وہ جو ہے وہ دل میں تعصب رکھتا ہے، تو پھر جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ پھر تو اس کی دنیا بھی بیکار، اس کی آخرت بھی بیکار۔ اس لیے میری انتہائی مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں سے سب سے
خدا را کم سے کم اگر تھوڑے اختلافات بھی ہو جائیں تو کبھی بھی لینگویج کا جو ہے وہ لینگویج کو لسانیت کو ہوا دینے کی کوشش نہیں کیا کریں. سب ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی لوگ بھی ہوتے ہیں. پنجاب میں بھی برے لوگ ہیں، پر صوبہ سرحد کے اندر بھی جو ہے وہ اچھے بھی لوگ ہیں، برے لوگ بھی ہیں. ہر معاشرے میں، ہر ملک میں، ہر قوم کے اندر اچھے برے سب لوگ موجود ہوتے ہیں. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں کو نہ ہوا نہ دیا جائے. ہمارا ملک ویسے بہت زیادہ شدید کرائسس میں، بہت معاملات بگڑے ہوئے ہیں پاکستان کے یہ. اور جو ابھی جو پاکستان کی ٹیم بھی گئی ہے اس میں بھی بہت سے سارے ایشوز ہیں. بہت سے لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا کہ جو ہے وہ کراچی سے یا سندھ سے کوئی جو ہے وہ انہوں نے پلیئر نہیں جو ہے وہ سلیکٹ کیا، سوائے ایک کے علاوہ جو کراچی کا جو ایک پلیئر کیپٹن تو تھا، سابقہ جو کیپٹن ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے نا بہت نفرتیں پیدا کرتی ہیں دلوں میں، جو ہے وہ پھر جو ہے وہ تعصب پیدا کرتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ آگے چل کے یہ ہمارے لیے بہت نقصان کا باعث بنتی ہے. مجھے امید ہے، میرا بس یہ جو یہ چیز میں نے دیکھی تھی مجھے بہت دکھ ہوا. میرا دل چاہا کہ میں یہ اس چیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا میں بات کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ جوڑے گا، اللہ تعالیٰ جو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو درست کرے گا، ایک مفہوم ہے حدیث کا. اور جو توڑے گا تو پھر اس کی اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا. تو ہمیں توڑ نہیں، ہمیں جوڑنا ہے. ہمارے ملک کو جو ہے وہ ایک یونٹی چاہیے، ایک قوم چاہیے، ایک امت چاہیے پوری. ہم اگر اس طرح ہم بٹ کے رہیں گے، اکائیوں میں رہیں گے، تو دشمن تو بالکل طاق میں بیٹھا ہوا ہے، وہ موقع سے فائدہ اٹھائے گا، پھر ہماری داستان بھی نہیں ہوگی داستان. السلام علیکم.